کہ مدد منگوایا رب نے دو سے، اور یہ دونوں خدا نہیں ہیں۔ رب نے کہا استعینوا، استعانت چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ۔ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے، استعینوا آدیش ہے۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہاں ہے، دونوں اللہ کو پسند ہیں، دونوں اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو۔ تو خالی صبر پسند ہے، نماز پسند ہے، نبیین پسند نہیں، صدیقین پسند نہیں، شہداء پسند نہیں، ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے، اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے۔ یہ طوفان ملت صاحب کا آپ لوگوں نے سن لیا ہے، ایک لائن میں ان پہ تبصرہ کر دوں۔ یہ وہ خطیب شرک و بدعت ہے جس نے رافضیت کو، جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کے اندر اس نے قابل قبول بنا کر کے پیش کیا ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چلیے خطیبانہ جسارت ہوگی، لیکن حد تو تب ہو گئی جب میں نے یہ بات دیکھی کہ ان کے بڑے بڑوں نے یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ زید بھائی، جب تک میں جواب دے رہا ہوں، ایک چھوٹا سا مضمون ہے، میں نے گروپ میں بھیجا ہوا ہے، اسے نکال کے لائیے جب تک میں جواب آگے دے رہا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ باقاعدہ ان کے یہاں ایک دلیل ہے۔ یعنی میں تو سمجھ رہا تھا کہ چلیے جو کسی بھی مکتب فکر میں جو خطبہ ہوتے ہیں تو جوش خطابت میں کچھ باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، ممکن ہے یہ طوفان ملت صاحب نے جو کہا ہے وہ اسی قسم کی کوئی بات ہو جو جوش خطابت میں بول دیا ہے انہوں نے۔ میں نے تو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑوں نے اس کو مدار استدلال بنایا ہے، یعنی ایک مضبوط دلیل کے طور پہ یہ چیز ان کے ہاں موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الصلاۃ والصبر عبادتان للہ، المسلم لا يطلب العون منہما بل يتعبد للہ بہما۔ مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے، صبر اور صلاۃ، صبر اور نماز، یہ دونوں اللہ کی عبادت ہیں۔ مسلمان آدمی، ہم سب اللہ کی مدد اللہ کی عبادت کر کے مانگتے ہیں، نہ کہ عبادت سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس کی عبادت کر کے، مگر عبادت سے نہیں مانگتے، عبادت کر کے مانگتے ہیں، عبادت سے نہیں مانگتے۔ اللہ کی مدد چاہیے، اللہ سے استعانت ہم طلب کر رہے ہیں تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد چاہتے ہیں۔ ہم عبادت سے مدد نہیں مانگتے، یعنی نماز سے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں، صبر سے ہم مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یہ جو عبارت ابھی سامنے آ رہی ہے، میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اس میں ان کے امام احمد رضا بریلوی نے یہ بات کہی ہوئی ہے، ان کے امام احمد رضا بریلوی نے اس سے استدلال کیا ہوا ہے۔ مجدد ملت جو ان کے ہیں، انہوں نے طوفان ملت میں پیش کیا ہے، اور ان کے نام نہاد مجدد ملت نے اس کو دلیل بنایا ہوا ہے، اور ان کے مفسرین جو ہیں بریلی مفسرین، انہوں نے بھی اس کو دلیل بنایا ہوا ہے، اور اس کی ایک دلیل کے طور پہ جو اسکرین پہ عبارت ہے اس میں آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ویڈیو جو ہے کم وقت میں ہم دے دیں۔ میں نے خلاصہ کر دیا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وسیلہ کا مطلب وہی کچھ ہے جو یہ حضرت جی اور ان حضرت جی کی قوم سمجھتی ہے، تو معاذ اللہ، کیا اللہ کے رسول بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے؟ کم سے کم اپنے عقیدے کے لحاظ سے سوچ لو، تم رسول اللہ سے بڑا تم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، مگر تم رسول اللہ سے مدد مانگتے ہو، ہم نہیں مانگتے۔
رسول اللہ اگر سب سے بڑے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے مدد کی کیا ضرورت؟ کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معاذ اللہ غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے؟ قرآن پاک میں تو اللہ کے رسول کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کہ اے نبی صبر کیجئے اس پر جو وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کو اچھی طرح چھوڑ دیجئے. اب یہ صبر کرنے کا حکم نبی کو ہے. کیا نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے نبی؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانیوں میں دکھوں میں اللہ تعالیٰ نے علاج یہ بتایا کہ اے نبی آپ کا سینہ ان کافروں کی باتوں سے تنگ ہو رہا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور موت تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے. کیا اللہ نے گویا اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ سجدے کو پکاریے غیر اللہ کو کہہ رہے ہو کہ غیر خدا، تو نماز غیر خدا، سجدہ غیر خدا، عبادت غیر خدا، تو کیا رسول گرامی کو اللہ ہی نے یہ کہا کہ اے میرے نبی میرے علاوہ دوسرے کو پکاریے؟ اگر توبہ نہیں کیا اللہ کی قسم اسی شرک پہ مر گئے تو افسوس کرو گے. کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ غیر خدا ہے صبر، غیر خدا ہے نماز، تو اللہ ہی غیر اللہ سے غیر خدا سے مدد مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے اور اس لیے کہ پسند ہے اللہ کو. فلا حول ولا قوت الا باللہ. گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات وہ وسیلے کی بات کر رہے ہو، چونکہ یہ استعانت وسیلے کے ضمن سے انہوں نے میں چھیڑا ہے، تو جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ میں فرق کیا ہے؟ ان کے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی وسیلہ اگر جائز ہے تو ہر چیز سے جائز ہے. میں فرق ہے، جائز وسیلہ میں اور ناجائز وسیلہ میں فرق ہے. استعانت میں جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ مدد طلب کرنے والے کا بھی غیر ہے اور اللہ کا بھی غیر ہے. جیسے کوئی مشرک، کوئی بدعتی کسی صاحب قبر کو، کسی مظلومہ ان کے گمان میں مبارک اور بابرکت درخت کو وسیلہ بناتا ہے، اس کو پکارتے بھی ہیں وسیلہ بھی بناتے ہیں، تو وسیلہ بناتا ہے اس کو، تو وہ مبارک درخت جس کو وہ سمجھ رہا ہے وہ اللہ کا بھی غیر ہے اور جو مدد مانگ رہا ہے یا جو وسیلہ طلب کر رہا ہے اس کا بھی غیر ہے. اگر کسی قبر والے کا وسیلہ طلب کر رہا ہے تو اللہ کا بھی غیر ہے قبر، اور جو مدد مانگ رہا ہے یا وسیلہ طلب کر رہا ہے اس کا بھی غیر ہے. دونوں کا غیر ہے. ناجائز وسیلہ میں یہ بات آپ کو ملے گی، لیکن ہر ناجائز وسیلے میں یہ بات ملے گی. لیکن جب جائز وسیلہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ جیسے صبر. اب صبر کے جائز وسیلہ میں کیا ہوگا؟ جائز وسیلہ میں یہ ہوگا کہ وسیلہ خود مانگنے والے کا حصہ ہوگا. جیسے نماز، اللہ کا تو غیر ہوگا لیکن مانگنے والے کا حصہ، جیسے نماز ہے یا عبادت ہے اللہ کی، یا اسی طریقے سے صبر ہے. یہ سب جو وسیلہ طلب کر رہا ہے اس کا حصہ ہے. اس کا حصہ مطلب یہ ہے کہ اگر صبر ہے تو یہ فکر و عمل، صبر یہ فکر ہے اور عمل ہے، یہ مدد مانگنے والے کا حصہ ہے. مدد مانگنے والا اس کو کر رہا ہے. دعا اگر وسیلہ کے لیے ہے تو یہ عمل کرنے والے کا نیک عمل ہے. محنت اگر وسیلہ ہے تو پھر یہ محنت اس کا عمل ہے، حصہ ہے، یہ اس کی محنت ہے. تو یہ مدد مانگنے والے کا عمل ہے، اس کی محنت ہے، اس کا حصہ غیر نہیں ہے مدد مانگنے والے کا. صبر سے اگر صبر کا وسیلہ اگر پکڑنا ہے تو صبر مجھے کرنا ہے، صبر میرا عمل ہے، میرا غیر نہیں ہے. نماز میں پڑھ رہا ہوں تو نماز مجھے غیر نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں وہ عمل کر رہا ہوں، اللہ کا غیر ہے. لیکن ناجائز وسیلہ میں یہ بات نہیں. تو ایک اہم بات اس ضمن میں عرض کر دوں کہ اگر صبر اور صلاۃ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ غیر ہے اللہ کے، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے اللہ کے غیر ہیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہو
کہ مدد کے لیے ان کو پکارا جائے گا, صبر کو مدد کے لیے پکارا جائے گا, غیر ہے اللہ کا, اور نماز کو پکارا جائے گا, یہ غیر ہے اللہ کا, اور اس سے ثابت کرتے ہو کہ غیر اللہ کو پکارنا درست ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو آپ بھی نہیں کرتے. میں نے تو کسی بریلوی کو کہتے ہوئے نہیں سنا یا صلاۃ المدد, یا صبر المدد, کبھی نہیں سنا, جبکہ تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ غیر اللہ ہے, اور یہ بیسک دلیل ہے تمہاری غیر اللہ سے مدد مانگنے کی, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی ایک بنیادی دلیل ہے تمہاری یہ. تو پھر جب یہی بنیادی دلیل ہے اور یہ نص ہے, یہ تو نص سے ثابت ہے بھائی, تو جو چیز غوث المدد تو نص سے ثابت نہیں ہے, خواجہ المدد تو نص سے ثابت نہیں ہے, اجمیر والے المدد تو نص سے ثابت نہیں ہے, نص سے تو کوئی بھی چیز نہیں ثابت ہے, لیکن تمہارے یہاں بھی نہیں ثابت ہے نص سے, مگر یہ صبر اور یہ صلاۃ تو نصاً ثابت ہے, صراحت سے ثابت ہے, دلیل قطعی سے ثابت ہے, ہر طرح کی قطعیت ہے اس میں, لیکن اس کو تو کبھی نہیں تم نے کیا, یا صلاۃ المدد کبھی نہیں کہا, یا صبر المدد کبھی نہیں کہا. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب اصل میں یہ ہے کہ استعینوا بالصبر ای بفعل الصبر وفعل الصلاۃ, صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبر کو مدد کے لیے پکارنا ہے, صلاۃ کو مدد کے لیے پکارنا ہے, بلکہ معنی یہ ہے کہ صبر کر کے اللہ کی مدد مانگنی ہے, نماز پڑھ کے اللہ کی مدد مانگنی ہے, تو مدد اللہ ہی کی مانگنی ہے, مدد صبر کی نہیں مانگنی. صبر مدد کی طاقت نہیں رکھتا, مدد نماز سے نہیں مانگنی, کیونکہ نماز مدد کی طاقت نہیں رکھتی. تمہارے پسندیدہ مفسر محمود آلوسی لکھتے ہیں, اور انہی کی بات بیان کر کے میں بات ختم کروں گا, کہ وَطْلُبُ الْمَدَدَ وَالْعَوْنَ مِمَّنْ لَهُ الْقُدْرَةُ الْحَقِيقِيَّةُ, کہ مدد اور استعانت طلب کرو اس سے جس کے پاس حقیقی قدرت ہو, بالصبری, صبر کے ذریعے, صبر کے ذریعہ. تو گویا مدد کس سے طلب کرنی کہا انہوں نے؟ اللہ سے, اور ذریعہ کیا بنانا ہے؟ صبر کو. تمہارے پسندیدہ مفسر نے بھی صبر سے مدد کرنے کو نہیں کہا کہ صبر سے مدد ملے گی, نماز سے مدد ملے گی. صبر ذریعہ ہے, نماز ذریعہ ہے اللہ کی مدد کا, اور یہ عبادت ہے اللہ کی. صبر اللہ کی عبادت ہے, نماز اللہ کی عبادت ہے, زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے, صدقہ اللہ کی عبادت ہے, اور اللہ کی مدد اللہ کی عبادت سے ملتی ہے. اور اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے, اللہ نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم تو علی اعلان کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہے, اور ہم اللہ کی عبادت کے ذریعہ مدد طلب کرتے ہیں. اگر اسی میں اتفاق ہے تو آ جاؤ, ہم دونوں اس بات پہ متفق ہیں, تم بھی اس پہ متفق ہو, ہم بھی اس پہ متفق ہیں. تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور اس سے اللہ کی مدد مانگو, اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے اللہ کی مدد مانگتے ہیں. اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے. کیسی بے سر پیر کی باتیں حضرات کرتے رہتے ہیں, اور کس طرح کی دلیل ان کی ہوتی ہے, کس طرح کی دلیل ان کی ہوتی ہے, کتنی بودی اور عقل اور فہم سے دور. اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا شعبان بھائی, یہ صرف اتنا کر لینا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف قرآن اچھے سے پڑھ لینا, انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہی ان کے عقائد کو رد کرنے کے لیے کافی ہے. اب اس آیت کے آگے پیچھے آپ پڑھ لینا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کیا ہو رہی ہے. آیت کا پہلے یہ آیت نمبر 153 ہے سورۃ البقرہ کی. 152 نمبر والی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ, مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا, میرا شکر کرو اور میرے ناشکری مت کرو. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یاد کرنا مطلب پکارنا, پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو. یہاں اللہ تعالیٰ ایک آیت پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي, مجھے یاد کرو. مصیبت میں نعمت میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اس کے فوراً اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین, یعنی اس آیت کا آدھا حصہ پڑھ کر کے رک جا رہے ہیں. آیت پوری پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آیت کا مطلب کیا ہے. اللہ فرما رہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. بات وہی ہے, صبر کو مدعو نہیں بنانے کے لیے کہا گیا بلکہ صبر کو ذریعہ بنانے کے لیے کہا گیا. اللہ نے فرمایا استعینوا
बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। इनका तो जितना भी शुबा है ना, वो सिर्फ जो बिस्सब्र में जो बा लगा हुआ है शुरू में ना, सिर्फ इस बा को ये समझ जाए ना, तो इससे इस्तेदलाल नहीं करेंगे। हम क्या कहते हैं, इस्ताईनुल्लाह बिस्सब्री वस्सलाह, अल्लाह से मदद तलब करो, सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। इसलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं बेका नस्ताइन, हम कहते हैं इय्याका नस्ताइन। अल्लाह रब्बुल आलमीन मफऊल होता है इस्तिआनत का, इसको छोटा सा समझ ले तो आपको इंशाअल्लाह ताला ना ये इस तरह की जितने भी शुबात ये पेश करते हैं ना, इससे पहले भी नस्ताइन बि रसूलुल्लाह वाली हदीस पेश की गई थी कि भाई एक होता है फेल, एक होता है फाइल और एक होता है मफऊल। जब हम सूरह फातिहा पढ़ते तो हम क्या कहते हैं, इय्याका नस्ताइन। इसमें क्या है, इय्याका ऐ अल्लाह ताला तू, इय्याका तू, ये तू का जो जरिया है ना ये मफऊल है, नस्ताइन फेल है, नानों की जमीर जो उसके अंदर है वो फाइल है। तो ये कहा जा रहा है इय्याका नस्ताइन, अल्लाह हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं। यहां पर सब्र और सलात को क्या मफऊल बनाया गया है, इस्ताइनो का मफूल है सब्र और सलात नहीं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इस्ताइनो सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। अगर ये होता ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा क्या करते, वो हाथ उठा करके दुआ करते, ऐ सब्र मेरी मदद कर दे, ऐ नमाज मेरी मदद कर दे। यहां सब्र और नमाज से मदद तलब करने के लिए नहीं कहा गया है, सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करने का हुक्म दिया गया। तो सब्र और नमाज के जरिए से मदद किससे तलब करनी है, मदद अल्लाह से तलब करनी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको कोई परेशानी आती है, हदीस में आता है काना इज़ा हज़बहु अम्रुन फज़अ इलस्सलाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती है अल्लाह के नबी नमाज के पास जाते हैं, और जब नमाज में जाते तो किससे मदद तलब करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते थे, ऐ नमाज मेरी मदद कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, ऐ हय्यु क़य्यूम मैं हम तेरी रहमत से मदद तलब करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते थे, ना कि नमाज से दुआ करते थे। तो ये जो इस्ताइनों के बाद सब्र पर जो बा लगा हुआ है ना, इस बा को ये अगर से आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा झोल तर्जमे में करते हैं कि ये सब्र को तर्जमा जब करते तो सब्र और सलात को मफऊल बना देते। हालांकि इस तरकीब में सब्र और सलात मफऊल नहीं है, बल्कि बा के सिला के जरिए से इसको इस्ताइनों से जोड़ा गया है। तो इतनी सी बात अगर आप लुगत की जानने वाले हैं ना, तो आसानी से इस इस्तेदलाल की कमजोरी को, बल्कि इसके खोखलेपन को आप आसानी से समझ सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम।